الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وخاتم المعصومين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے انشاءاللہ ہم 9 ویڈیو اس 9 آیات جو بدعقیدہ خوارج حضرات پیش کرتے ہیں، ان آیات میں مراد کفار بت مشرکین مکہ ہے اور وہ مسلمانوں پر فیٹ کرتے ہیں۔ ہم وہ 9 آیات یعنی 9 ویڈیو بنائیں گے اور ہر ویڈیو میں ایک آیت پیش کریں گے اور اس پر ہم 10 تفاسیر پیش کریں گے کہ ان سے مراد کافر ہے، بت ہے، مسلمان ہرگز نہیں ہے، یعنی اولیاء من دون اللہ جو قرآن کریم میں بار بار آیا ہے۔ تو اس پلے لسٹ یعنی اولیاء من دون اللہ جو پلے لسٹ ہے، اس کو خود بھی سماعت کرے، جو آپ کے رشتہ داروں میں کوئی بدعقیدہ وہابی یا دیوبندی حضرات ہو ان کو آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ اگر اس کے دل میں کوئی شک و شبہ ہو تو انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گا اس سے۔ تو اولیاء من دون اللہ قرآن پاک کی اصطلاح میں اکثر و اغلب اولیاء من دون اللہ سے مراد شیاطین، کفار اور معبودان باطلہ ہے۔ اکثر و اغلب، یہ بات ذہن میں رکھے کہ اکثر و اغلب یعنی کثیر جگہ ان سے مراد کون ہے؟ کفار اور معبودان باطلہ ہے۔ کفار و مشرکین نے اپنے فکر نارسا میں باطل پرستی اور شیطان دوستی کا جو وتیرہ بنا رکھا تھا، قرآن کریم نے یوں بیان فرمایا سورہ اعراف کی آیت نمبر 30، وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ ترجمہ، اور ایک فریق کی گمراہی ثابت ہوئی، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو ولی بنایا اور سمجھتے یہ ہے کہ وہ راہ پر ہے۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 30 ہے۔ محترم سامعین کرام، عموماً اولیاء من دون اللہ سے یہی معنی و مفہوم مراد ہے، سوائے چند ایک مقام کے، وہ بھی معبودیت کے معنی میں، جیسا کہ یہود و نصارہ نے حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر ان کی عبادت کو روا رکھا۔ اب ہم اس ویڈیو میں صرف ایک آیت پیش کریں گے، اور یعنی میں نے پہلے بھی کہا کہ 9 ویڈیو بنائیں گے، ہر ویڈیو میں ایک آیت اور اس پر 10 تفاسیر ہم پیش کریں گے۔ تو آج اس ویڈیو میں ہم ایک آیت پیش کریں گے کہ اور ان کی 10 تفاسیر بھی معتبر مسلم تفاسیر کی روشنی میں اس کی وضاحت بھی کریں گے، جن آیات کو علمبرداران توحید، نام نہاد توحید کے ٹھیکیدار مسلمانوں کو مشرک ثابت کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ابن عمر کے فتوے سے وہ خارجی بن جاتے ہیں۔ تو آج ہم ایک آیت پیش کرتے ہیں، وہ آیت یہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 37۔ آیت کریمہ یہ ہے، حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ۔ ترجمہ، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے ان کی جان نکالنے آئے تو ان سے کہتے ہیں کہ کہاں ہے وہ جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے تھے؟ ایک بار پھر سنیں، وہ جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے تھے، کہتے ہیں وہ ہم سے گم ہو گئے، اور اپنی جانوں پر آپ گواہی دیتے ہیں کہ وہ کافر تھے۔ یہ آیت کریمہ بعض حضرات کلمہ تدعونا سے انبیاء اولیاء کرام سے استمداد اور ان کو پکارنا مراد لے کر کفر و شرک کے فتوے صادر کرتے ہیں، جعلی فتوے جو سراسر سینہ زوری ہے۔ وضاحت کے لیے امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے مسلمہ مفسرین کی تفسیر اب ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تفسیر ابن عباس۔ تفسیر ابن عباس، یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہے جن کے لیے خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ
حضرت عباس کو تفسیر کا علم عطا فرما۔ تو یہ تفسیر ابن عباس صحابی کی تفسیر ہے اور یہ سب سے معتبر تفسیر ہے۔ تو اگر پھر بھی کوئی نہ مانے تو ان کا حسد ہے، کینہ ہے۔ تفسیر ابن عباس صفحہ 101 میں ہے، اس آیت کے نیچے حتی اذا جاءتم رسولنا یعنی ملک الموت وأعوانه يتوفونهم يقبضون أرواحهم قالوا عند قبض أرواحهم أينما كنتم تدعون تعبدون من دون الله فيمنعونكم عنا قالوا ضلوا عنا۔ تفسیر ابن عباس میں ہے، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے یعنی ملک الموت اور اس کے مددگار فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں اور قبض روح کے وقت کہتے ہیں وہ کہا ہے جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے کہ وہ ہمیں تم سے روکے، وہ بولے ہم سے گم ہو گئے۔ تو یہاں تفسیر ابن عباس یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تفسیر کی کہ تدعون کا معنی پکار نہیں بلکہ تدعون تعبدون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا۔ تو صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ تدعون کا معنی تعبدون ہے یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا، اور یہ وہابی ہم اب صحابی کی تفسیر کو مانیں گے یا وہابی کی اپنی من گھڑت تفسیر کو مانیں گے؟ تو ہم صحابی کی تفسیر کو مانیں گے کہ صحابی یہ مان رہے ہیں کہ تدعون کا معنی ہے تعبدون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا، اور ہم اہل سنت و جماعت اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں کرتے، صرف اللہ تعالی وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کو ہم واجب الوجود نہیں مانتے، اور یہی معیار الوہیت ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ جاننا اور اللہ کے علاوہ کسی کو واجب الوجود نہ ماننا۔ یہی عقیدہ اہل سنت ہے، اور یہی 1500 سال سے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ چلتا آ رہا ہے۔ تو یہ معتبر تفسیر ایک پیش کی۔ دوسری تفسیر ابن جریر جلد 5 میں ہے، علامہ ابن جریر، یہ بھی مسلم تفسیر ہے۔ وہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں قالت الرسل این الذین کنتم تدعونہم اولیاء من دون اللہ وتعبدونہم، فرشتے کہتے کہا ہے وہ جن کو اللہ کے علاوہ تم پکارتے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو یہاں بھی علامہ ابن جریر فرما رہے وتعبدونہم، تو یہاں بھی تدعون کا معنی تعبدونہم، تو یہ مسلم تفاسیر ہے۔ اب ہم اس تفسیر کو مانیں یا وہابی کی من گھڑت تفسیر کو مانیں؟ تو ہم اس مسلم تفسیر کو مانیں۔ تیسری تفسیر قرطبی جلد 4، اور یہ تفسیر قرطبی بہت معتبر تفسیر ہے۔ وہابی حضرات بہت سے مناظروں میں ان کے کئی حوالہ جات پیش کرتے ہیں، تو اب جب ان کی اپنی کوئی بات آئی تو پھر پیش کرتے ہیں، اب اس کو ماننا پڑے گا۔ تفسیر قرطبی میں ہے، علامہ قرطبی فرماتے ہیں قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ سوال توبیخ ومعنى تدعون تعبدون، کہ اس آیت میں سوال ہے وہ توبیخ یعنی ڈانٹ کے لیے ہے، اور تدعون کا معنی ہے تعبدون، کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو یہ بھی تدعون کا معنی کہ تعبدون، تو یہ بھی وہابیوں پر رد ہے۔ چوتھی تفسیر معالم التنزیل جلد 2 صفحہ 159، یہ بھی مسلم تفسیر ہے۔ اس میں ہے حتی اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم يقبضون أرواحهم يعني ملك الموت وأعوانه قالوا يعني يقول الرسل للكفار أينما كنتم تدعون یعنی تعبدون، جب ان کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے تو وہ قبض روح کے وقت ان کافروں سے کہتے کہا ہے وہ جن کی تم عبادت کرتے تھے۔ تو تفسیر معالم التنزیل میں بھی ہے کہ یہ تدعون کا معنی کیا ہے تعبدون۔ پانچویں تفسیر یہ بھی ان کا گھر کا اپنا مولانا ہے، اور تفسیر ابن کثیر یعنی علامہ ابن کثیر یہ ابن تیمیہ خارجی مجسمی کا شاگرد ہے، اور علامہ ابن کثیر اور ابن تیمیہ کے عقائد میں اگرچہ زمین و آسمان کا فرق ہے، 2-3 عقائد کے علاوہ۔
تو ابن کثیر بھی ان کے گھر کا اپنا مولانا ہے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحہ 221 پر ہے اس آیت کے نیچے کہ این الذین کنتم تشرکون بہم فی الحیات الدنیا وتدعونہم وتعبدونہم من دون اللہ، کہ کہا ہے جن کو تم دنیا میں شریک ٹھہراتے تھے اور ان کو پکارتے تھے اور ان کی اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں۔ تو اب ابن کثیر پر، علامہ ابن کثیر پر بھی شرک کا فتویٰ لگاؤ، ان کو بھی مشرک کہو، پھر ہم مانیں گے کہ آپ کا فتویٰ صحیح، لیکن پھر بھی صحیح نہیں۔ اگر آپ علامہ آپ اتنے یہ وہابی حضرت اتنے خبیث ہیں کہ اگر اپنا عالم بھی پھنس جائے تو پھر ان کو بھی کہتے کہ ہم اس کو نہیں مانتے۔ یہ تو آپ کا اپنا مولانا ہے، اس کو تو مانو، کم سے کم اپنی تفسیر ہے۔ اور چھٹی تفسیر ابن کثیر، تفسیر کبیر جلد 14 صفحہ 72 میں ہے، اسی آیت کے نیچے اینما کنتم معناہ این شرکاء الذین کنتم تدعونہم وتعبدون من دون اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہا ہے وہ شریک جن کو تم پکارتے تھے اور جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے۔ تو یہاں بھی تدعون کا معنی تعبدون ہے، یعنی عبادت کرنا۔ اہل سنت کسی کی بھی عبادت نہیں کرتی، نہ انبیاء کی، نہ اولیاء کی، نہ صحابہ کی، نہ اہل بیت کی۔ 7ویں تفسیر روح البیان میں جلد 3 صفحہ 159 میں ہے اینما کنتم تدعون من دون اللہ ای این الآلہۃ التی کنتم تعبدون فی الدنیا، یعنی وہ معبود کا ہے جن کی تم دنیا میں عبادت کرتے تھے۔ تو یہ بھی تدعون کا معنی تعبدون من دون اللہ، یعنی تم عبادت کرتے تھے۔ تو یہ بھی 8ویں تفسیر خاص جلد 2 صفحہ 51 میں اس آیت کے تحت ہے اینما کنتم تدعون من دون اللہ وهذا سؤال توبیخ وتقریع وتبکیت لا سؤال استعلام والمعنى این الذین کنتم تعبدونہم، کہ اس مقام پر جو سوال ہوتا ہے کہ وہ کہاں ہے، یہ سوال ڈانٹ ڈبٹ اور کافروں کو رلانے کے لیے ہے، نہ کہ جاننے کے لیے، اور معنی یہ ہے کہ کہا ہے وہ جن کی تم عبادت کرتے۔ یہاں بھی تدعون کا معنی تعبدون ہے۔ 9ویں تفسیر جلالین صفحہ 32 میں ہے اسی آیت کے نیچے اینما کنتم تدعون تعبدون من دون اللہ، کہ کہا ہے وہ جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں۔ اور 10ویں تفسیر مودہ القرآن، مذکورہ آیت کی تفسیر میں شاہ عبد القادر محدث دہلوی فرماتے ہیں ان کو کہتے ہیں فرشتے قبض کرتے وقت کہ کہا ہے وہ بت کہ جن کے دعا مانگتے تھے، کہ کہا ہے وہ بت کہ دعا مانگتے تھے اور بندگی کرتے تھے تم ان کی سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو یہ 10 تفاسیر آپ کے سامنے پیش کیے، ان میں 9 تفاسیر یہ پرانے تفاسیر ہیں، ان میں کئی تفاسیر 1000 سال سے پہلے بھی، اور میں نے ایک فتویٰ بھی نہ فتاوی رضویہ شریف کا دیا ہے، نہ امام اہل سنت کا دیا ہے، نہ اور کسی 200 سال اہل سنت کے جو علماء گزرے نہ ان کا دیا۔ تفسیر مودہ القرآن یہ بھی ان کا مولانا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا محترم سامعین کرام، ان آیات کو اچھی طرح سماعت کریں۔ سورہ اعراف کی اس آیت میں من دون اللہ تعبدون سے من دون اللہ سے مراد کون ہے، اور ان سے دعائیں مانگنے والے اور ان بتوں کی بندگی کرنے والے کون ہیں؟ لکڑی، پتھر اور مختلف اشیاء کے گڑھے ہوئے مجسموں کی عبادت کرنے والے کون ہیں؟ سورہ مکیہ کی مکی آیت مکہ کے مشرکوں کے رد میں نازل ہوئی۔ تو جو شخص محض حق سے روگردانی کرتے ہوئے کفار و مشرکین کے حق میں نازل شدہ آیات کو مسلمانوں پر چسپاں کرتے بتائے اس کا تعلق امت محمدیہ سے ہے، رہ جاتا ہے کہ نہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس کا دین تو بے دینوں سے ملا ہوا ہے، ان کا مذہب تو خوارج سے ملا ہوا ہے، اور حقیقت میں خوارج ہے۔ علامہ شامی نے بھی اسے خوارج کہا ہے، اور اس بات کے لائق نہیں ہے، اور اسے سمجھایا جائے، اسے قرآن فہمی سے کچھ علاقہ نہیں۔ ایسے لوگوں کی ضیافت تباہ کے لیے ہم سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فیصلہ کن فرمان پیش کیا جاتا ہے، جسے سماعت کرے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف کی جلد 2 صفحہ 1024
اور ایک نقطہ یاد آیا ذہن میں، وہ یہ ہے کہ علم ابجد میں اگر آپ چوہے کی عادت دیکھیں گے تو وہ ہے 24۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بخاری شریف میں جس باب میں یہ نقل کیا وہ باب بھی ہے 24، اور اس صفحے کا نام بھی 1024 ہے، اور وہابیوں کا عادت بھی 24 ہے۔ صرف فرق اتنا یہ ہے کہ وہابی تو کپڑوں کو خراب کرتا ہے، اور یہ وہابی حضرت دین لوگوں کے ایمان کو خراب کرتا ہے، لوگوں کو خوارجیت میں خوارج بناتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف کی جلد 2 صفحہ 1024 میں یہ روایت نقل کیا ہے، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَاهُمْ شِرَارَ خَلْقِ اللَّهِ وَقَالَ إِنَّهُمْ انطَلَقُوا إِلَىٰ آيَاتٍ نَزَلَتْ فِي الْكُفَّارِ فَجَعَلُوهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان لوگوں کو اللہ کی ساری مخلوق میں سے بڑھ کر شرارتی تصور کرتے، یعنی خوارج کو۔ ایک روایت میں الفاظ یہ ہے کہ الخوارج شرار خلق اللہ، اور فرماتے تھے کہ انہوں نے کافروں کے رد میں نازل شدہ آیات کو مومنوں پر فٹ کیا۔ تو اب یہ آیت جو ہم نے پیش کی ان کے تشریح میں 9 آیت، یعنی حتی اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا انما كنتم تدعون من دون اللہ، یہ آیت ہم نے پیش کی ان کی وضاحت میں 10 تفاسیر پیش کی ہے کہ ان سے مراد کفار ہے، اولیاء انبیاء ہرگز نہیں ہے۔ اور پھر بھی اگر کوئی اس کو اولیاء پر، انبیاء پر، اہل بیت پر، صحابہ پر، ائمہ اربعہ پر، مشائخ اربعہ پر وہ فٹ کرتے ہیں، تو وہ ابن عمر کے فتوے سے کیا بن جاتا ہے؟ وہ خارجی بن جاتا ہے۔ اور خوارج کے متعلق ایک روایت میں آتا ہے کہ الخوارج کلاب النار، خوارج جہنم کے کتے ہیں، خوارج جہنم کے کتے ہیں۔ تو مومنوں جو آیات کافروں کے رد میں نازل شدہ آیات کو مسلمان پر فٹ کرتے تو وہ کون ہے؟ وہ خوارج ہے۔ محترم سامعین کرام، آپ خود فیصلہ فرمائے کہ جو لوگ بتوں کی عبادت تو درکنار، اولیاء کرام اور انبیاء اعظام کی عبادت کو بھی حرام قرار دیتے ہیں، یعنی اہل سنت و جماعت نے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ عز و جل کی ہی عبادت کے قائل ہو، یعنی اہل سنت و جماعت صرف اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں، ایسے موحدین اور صادقین کو شرک مرتکب ٹھہرانا کہاں تک جائز ہے؟ اللہ تعالیٰ اسلوب و مطلوب قرآن کریم کو سمجھنے اور حق و باطل میں فرق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان خوارج جو زندہ ہے ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور اگر ان کے دنیا میں اگر ان کے مقدر میں ایمان نہیں تو مسلمانوں کو ان سے محفوظ فرمائے، اللہ ان کو نیست و نابود فرمائے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلی آیت کے ساتھ، تو وہ آیت بھی پیش کریں، اس میں تشریح میں بھی ہم تفاسیر پیش کریں گے، اور جتنی تفاسیر پیش کیے یہ 9 تفاسیر یہ سب عربی میں ہے، صرف موضع القرآن یہ اردو میں ہے۔ ان کے علاوہ یہ 9 تفاسیر عربی اور 1000 سال پہلے پرانے ہیں اکثر۔ تو کیا یہ مشرک تھے؟ ہرگز نہیں، یہ سچے مسلمان تھے، اہل سنت تھے، اور اسی عقیدے پر آج جو ہے وہی اہل سنت و جماعت حنفی بری۔ اس سے ایک اور نقطہ بھی ذہن میں آ گیا، وہ ترمذی شریف کی روایت جو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کا فرمان علی شان ہے کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک جماعت جنت میں جائے گی۔ صحابہ نے عرض کیا قالوا ومن هي یا رسول اللہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ما انا علی واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ جو آیت پیش کی حتی اذا جاءت رسلنا یتوفونہم، یعنی یہ اس آیت میں جو من دون اللہ آیا ہے اس سے وہابی اور جتنے فرقے بعد رہے وہ بت یا کفار مراد لیتے ہیں، اور اس سے ہم صحابی کی تفسیر یہاں پر مانتے۔ تفسیر ابن کثیر سے جو میں نے حوالہ پیش کیا صفحہ 111 تفسیر ابن عباس، تو صحابی کی تفسیر ہم مانتے، یہ صحابی کا قول ہم مانتے، تو ہم صحابیوں والے ہوئے، اور اس کے مقابل وہابی حضرات، تو ہم اس حدیث شریف یعنی جو 72 فرقے جہنم میں جائیں گی، ایک جماعت جنت میں جائیں گی، تو اس حدیث شریف سے بھی اہل سنت و جماعت کا حنفی بریلوی کا جنتی ہونا ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ صحابی کی قول ہم مانتے، صحابی کا عقیدہ ہم مانتے، اور انشاءاللہ اس پر بھی ہم
ایک الگ پلے لسٹ بناؤں گا اور اس میں صحابہ اور وہابیوں کے عقائد، جتنے فرقے باطل ہیں ان کے عقائد، اور دوسری طرف صحابہ کرام کے عقائد ہم پیش کریں گے اور ثابت کریں گے کہ صحابہ کے عقائد کو ماننے والے صرف و صرف اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی عقیدے پر ثابت قدم رکھے اور اسی عقیدے پر ہمارا خاتمہ ایمان فرمائے اور اسی عقیدے پر شہادت کی موت عطا فرمائے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔